السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک عبرتناک واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بدکاری سے بچنے پر، جسم سے خوشبو آنے پر واقعہ ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک شخص سے ملاقات کی جنہیں لوگ مشکی کہتے تھے، کیونکہ ان سے اکثر مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ جامع مسجد میں داخل ہوتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ شخص آئے ہیں، کیونکہ مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اسی طرح جب بازار میں گزرتے تھے تو بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ میں نے ان سے ملنے گیا اور ان کے پاس رات کو رہا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی جان، تمہیں خوشبو خریدنے کے لیے بہت سے دام کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی، نہ کبھی خوشبو لگائی۔ میں تم سے اپنا قصہ بیان کروں، شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے دعا کرو۔ میری ولادت بغداد میں ہوئی۔ میرے والد امیر آدمی تھے، اور جس طرح امیر لوگ اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، مجھے بھی تعلیم دیتے تھے، اور میں بہت خوبصورت اور بہت حیادار تھا۔ میرے باپ سے لوگوں نے کہا، اسے بازار میں بیٹھاؤ تاکہ اس کی دل بستگی ہو اور اس کی طبیعت کھلے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑا فروش کی دکان پر بیٹھایا۔ میں صبح شام اس کی دکان پر جا بیٹھتا۔ ایک دن ایک بڑھیا نے اس کپڑا فروش سے بھاری کپڑے مانگے۔ اس نے ویسے ہی کپڑے نکال کر دکھائے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک آدمی کر دو تاکہ جس کی ہمیں ضرورت ہو اسے لے کر باقی کپڑا اور اس کی قیمت اس شخص کے ساتھ روانہ کر دیں۔ مجھ سے کہا، اس کے ہمراہ جا کر کپڑے اس کے مالک کے گھر رکھ آؤ۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی۔ اس کے اندر ایک قبہ تھا اور اس کے دروازے پر پاسبان تھے اور دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا، قبہ میں چل کر بیٹھا رہ۔ میں اس میں گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکی ہے وہاں تخت بہت خوبصورت تخت پر بیٹھی ہے، اور تخت اور فرش سب خوبصورت، بہت ہی عمدہ ہے۔ ویسا میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور وہ لڑکی ہر قسم کے زیور پہنے بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ تخت سے اتر کر میرے پاس آئی اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا، کچھ خوف نہ کر، جو کچھ تجھے درکار ہے سب میں دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں دوڑی۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلا میں لے جاؤ۔ جب میں وہاں گیا تو نکلنے کا کوئی راستہ نہ پایا، یہاں سے بھاگ نکلتا۔ میں نے پاجامہ کھول کر اپنے ہاتھ میں پاخانہ کیا اور اپنے ہاتھ اور منہ پر ملا اور اپنی آنکھیں نکالیں۔ ایک لونڈی جو رومال اور پانی لے کر اندر آئی، اس پر چلا کر دیوانوں کی طرح دوڑا۔ وہ ڈر کر بھاگی اور کہنے لگی، یہ لڑکا دیوانہ ہے۔ پھر ساری لونڈیاں جمع ہو کر آئیں اور مجھے ٹارچ میں لپیٹا اور ایک باغ میں لے جا کر پھینک دیا۔ جب میں نے جان لیا کہ وہ چلی گئی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے، منہ اور تمام بدن کو دھویا اور اپنے گھر گیا اور کسی کو یہ قصہ نہ سنایا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا، ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے،
کہ کہاں ہے تیرا فعل یوسف علیہ السلام کے فعل کے جیسا، کیا تو مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا میں جبریل علیہ السلام ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ میرے منہ اور بدن پر پھیرا، اسی وقت سے میرے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی ہے۔ جو کپڑوں کو جو کپڑا پہنتا ہوں اس میں خوشبو بس جاتی ہے۔ یہ خوشبو حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے ہم سبق لیں۔ آج تو ہم لڑکیاں کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں۔ آج تو ہماری حیا تار تار ہو چکی ہے۔ آج ہماری آنکھوں کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے کتنی گندی گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے کتنی خراب چیزیں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ حیادار نوجوان جس کے بدن سے، جن کے کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، تمہیں اس واقعہ سے ذرا سبق لو۔ میرے بھائیوں، آج ہر جگہ زناکاری کا اڈا بنا ہوا ہے۔ آج آنکھ ہماری زناؤں سے خالی نہیں، آج ہمارے کان زناؤں سے خالی نہیں، آج ہماری سوچیں زنا سے خالی نہیں، آج ہمارا سوچ جو ہے وہ گندا ہو چکا ہے۔ آج ہماری آنکھیں گندی ہو چکی ہے، آج ہماری کانیں گندی ہو چکی ہے۔ وہ حیادار نوجوان جن کے بدن سے خوشبو آتی تھی، میرے بھائیوں، اس کی وجہ یہی ہے، وہ اللہ سے ڈرا۔ اگر وہ چاہتا تو زنا کرتا، وہ چاہتا تو فحاشی کرتا، وہ چاہتا تو بدکاری کرتا، لیکن وہ وحدہ لا شریک کا ڈر رکھنے والا بندہ، ایک حیادار بندہ۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھے، آج ہماری آنکھیں کتنی برائیاں دیکھتی جا رہی ہے، آج ہمارے کانے کتنے گندے گانے سنتے جا رہے ہیں، آج ہماری دل و دماغ کیسے خیالات سوچے جا رہے ہیں۔ ذرا اس واقعہ سے سبق لیں میرے بھائیوں، یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے کچھ عبرت حاصل